إن الحمد لله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مختصر سے وقت میں ایک عقیدے کی بات سمجھاؤں گا۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے بالا، سب سے بلند، سب سے برتر کون ہے؟ صحابہ۔ صحابہ کون ہے؟ صحابہ۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جس طرح انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے زندگی کے کسی لمحے میں گناہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابہ محفوظ ہیں۔ صحابہ کے نامہ اعمال میں گناہ رہ سکتا؟ سب بول دیجیے، رہ سکتا ہے؟ جب صحابہ کے نامہ اعمال میں گناہ رہ سکتا نہیں تو کسی صحابی پر، چاہے وہ اولون میں سے ہو، چاہے وہ سابقون میں سے ہو، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو، چاہے وہ انصار میں سے ہو، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کا ہو، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد کا ہو، چاہے وہ ابتدا کا ہو، چاہے وہ انتہا کا ہو، ہر صحابی تنقید سے پاک ہے۔ بے شک صحابہ پہ تنقید ہو سکتی نہیں؟ سب بول دیجیے۔ آئیے بخاری شریف کے اندر لے چلوں، بات قریب سے کروں گا۔ عنوان ہے صحابی تنقید سے پاک ہے۔ صحابی تنقید سے پاک ہے۔ صحابی تنقید سے پاک ہے۔ صحابی پہ تنقید ہو سکتی نہیں۔ بخاری شریف راوی ہیں صحابی رسول حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا استاذ، اے استاد محترم، میں آپ کو معاویہ بن ابی سفیان کی ایک شکایت لگانے آیا ہوں۔ عبداللہ بن عباس بولے، بول بول، معاویہ کی کیا شکایت ہے؟ غلام، صحابی کی شکایت صحابی کون لگا رہا ہے؟ صحابی کی شکایت صحابی کون لگا رہا ہے؟ صحابی کی شکایت صحابی کون لگا رہا ہے؟ کسی مولوی کو نہیں، کسی یہودی کو نہیں، سمجھ گئے ہوں گے؟ کسی مولوی کو نہیں، کسی یہودی کو نہیں، کسی عیسائی کو نہیں، کسی شیخ الحدیث کو نہیں، کسی اور کو نہیں۔ صحابی کی شکایت کس سے کر رہا ہے؟ صحابی سے۔ صحابی کو کر رہا ہے۔ شکایت کیا ہے؟ غلام کہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا معاویہ بن ابی سفیان وتر کی ایک رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اور آج کوئی صحابی کی شکایت آ گئی، کتابیں تحقیق میں پڑھتے ہیں، تحقیق کریں گے روایت صحیح ہے یا نہیں، قانون دینے لگا ہوں، عبداللہ ابن عباس کا طرز بتانے لگا ہوں۔ جب صحابی کے متعلق شکایت آئے، کتابیں نہیں کھولی، کتابیں نہیں کھولی، راوی نہیں دیکھ لی، ایسا راوی اٹھا کے گندے نالے میں پھینک دو جو صحابی میں بکواس کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے شکایت سنی اپنے غلام سے کہ یہ بتا رہا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کے چچا صاحب بھائی ہیں، رسول اللہ کی دعاؤں کے محور و مرکز ہیں، اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ وہ کہنے لگے، بخاری شریف جلد نمبر 1 کہنے لگے، تا ہو جو کر چھوڑ فَإِنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ، وہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے۔ اب ہونا تو یوں چاہیے، دماغ یہ کہتا ہے، عبداللہ ابن عباس معاویہ کو بلاتے، پوچھتے ایک رکعت کیوں پڑھی، کہاں سے لی، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی کتاب نہیں کھولی، کوئی معاویہ بن ابی سفیان کو نہیں بلایا، بلکہ اعتراض کرنے والے اپنے غلام کو کہا، چپ کر، چھوڑ کر، صاحب النبی، معاویہ تو میرے پیغمبر کا صحابی ہے۔ معاویہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں، جس طرح میرے پاس معاویہ کا اعتراض آیا، اسی طرح تمہارے پاس کوئی معاویہ بن ابی سفیان کا یا کسی صحابی کا اعتراض لے کر آئے، جواب وہ دینا جو عبداللہ ابن عباس نے دیا۔ کیا دو گے جواب؟ چھوڑ، بکواس بند کر، زبان بند رکھ۔ وہ کون ہے؟ پیغمبر کا صحابی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے بتا دیا پیغمبر کا صحابی تنقید سے پاک ہوتا ہے۔ آؤ رب کے قرآن
صدیقہ سب کہہ دیں ان پر الزام لگانے والوں نے الزام لگایا. الزام لگانے والے کون تھے؟ مسلمان کون تھے؟ بولنا کون تھے؟ صحابہ پہ الزام لگانے والا کون ہوتا ہے؟ صحابہ پہ اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آج کوئی کرے وہ بھی، کل کوئی کرے وہ بھی، داڑھی والا کرے وہ بھی، داڑھی بوڑھا کرے وہ بھی، شیخ الحدیث کرے وہ بھی، کوئی جماعت کا امیر کرے وہ بھی، دیوبندی کرے وہ بھی، بریلوی کرے وہ بھی، اہل حدیث کرے وہ بھی، شیعہ کرے منافق. کوئی صحابی پہ اعتراض کرے وہ منافق ہے. اما عائشہ پہ اعتراض کس نے کیا؟ منافقوں نے. کس نے؟ منافقوں نے. دلیل لے کے آ رہا ہوں. منافقوں نے اعتراض کیا، اعتراض ہی نہیں کیا، الزام لگایا صدیقہ کائنات پہ، عفت پیغمبر پہ، دستار پیغمبر پہ، تمام مومنوں کی ماں پہ، اما عائشہ پہ. رب کا قرآن آیا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ کے قرآن نے اعلان کیا اور مسلمانوں جب عائشہ پہ الزام لگا تمہیں تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، تمہیں گواہوں کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، تمہیں عائشہ کی پر شکی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، بلکہ تمہارا اعلان ہونا چاہیے تھا سبحانک سبحانک. حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان کی طرف لے چلے. حضرت شیخ کہتے ہیں سبحانک، کیا ہے؟ سبحانک ربا، جس نے تو شریکوں سے پاک ہے، عائشہ محمد کے لیے تیرا انتخاب ہے، تیرا انتخاب بھی عیبوں سے پاک ہے، ایسا گناہ سے پاک ہے. فرمایا تحقیق میں نہیں پڑھنا، ھذا بہتان عظیم. کوئی صحابی پہ الزام لگائے تو کیا کہو؟ ھذا بہتان عظیم. پہلا جواب کہو بکواس بن کر صحابی رسول ہے. دوسرا جواب ھذا بہتان عظیم. تو کوئی حدیث لا تب بھی بہتان ہے، تو کوئی تاریخ لا تب بھی بہتان ہے، تو کوئی مولوی کی بات لا تب بھی کیا ہے؟ بہتان ہے. کیا تیری اکابر نے لکھ دیا، ابن تیمیہ نے لکھ دیا، فلاں نے لکھ دیا. ہم فلاں کو اکابر کو پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں. صحابہ سے بڑھ کر کوئی اکابر نہیں ہو سکتا. ہمارے اکابر کون ہیں؟ ہمارے اکابر کون ہیں؟ صحابہ ہیں. کوئی امت میں بڑا نام آئے اور مل جائے یہ صحابی پہ اعتراض کرتا ہے وہ بہتان باز ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. پہلا جواب کیا دینا ہے؟ وہ صحابی ہے. دوسرا جواب کیا دینا ہے؟ ھذا بہتان عظیم. تیسرا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو اذا رأیتم الذین، جب تم دیکھو اترا کے اندر، جانگلہ کے اندر، پنڈی گھیر کے اندر یسبون، کوئی بکواس کر رہا ہے اصحابی، کن کو؟ صحابہ کو. کن کو؟ صحابہ کو. اصحابی حضور نے فرمایا میرے صحابہ. آج تو کہتا ہے میری گاڑی، تو کہتا ہے میری زمین، تو کہتا ہے میری کوٹھی، یہ میری کوٹھی. فخر سے کہتا ہے یہ میری گاڑی، یہ میرا پلاٹ ہے. حضور فخر سے کہا کرتے تھے اصحابی. کبھی حضور نے یہ نہیں کہا یہ میری مسجد، کبھی حضور نے یہ نہیں کہا میرا پلاٹ ہے. حضور کی پرابتی صحابہ، حضور کی محنت، حضور کی کاوش، حضور کے شاگرد، حضور کی جستجو، حضور کا پیار، حضور کی لگن، حضور کا محنت، حضور کا برکت. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کوئی میرے صحابہ پہ بکواس کر رہا ہے. او جی عثمان ذو النورین پر ہمارے حضرت یہودی صاحب نے تحقیق کی کہ وہ بیت المال میں خیانت کیا کرتے. ہمارے حضرت صاحب بڑے ہیں، بڑی جماعتیں چلاتے ہیں، بڑے لیڈر ہیں. ایشیا میں ان جیسا کوئی کافر ہے ہی نہیں. کافر ان جیسا کافر ہو ہے ہی نہیں. جب دیکھو تو یسبون اصحابی، کوئی بکواس کر رہا ہے باغ فرق کو لے کر، کوئی بکواس کر رہا ہے واقعہ قرطاس کو لے کر، کوئی بکواس کر رہا ہے اما فاطمہ کے دروازے کو لے کر، کوئی بکواس کر رہا ہے کربلا کے واقعے کو لے کر، کوئی بکواس کر رہا ہے جنگ صفین کو لے کر، کوئی بکواس کر رہا ہے جنگ جمعہ
تنقید ہو رہی ہے، بکواس ہو رہا ہے، تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. حضور نے یہ نہیں فرمایا تحقیق میں پڑھنے کا. بڑا آسان سا 2-3-4 والا جواب. لعنت اللہ علی شرکم، 2 لفظ ہے، لعنت اللہ علی شرکم. لعنت اللہ اور صحابی پہ بھونکنے والے اور میرے معاویہ پہ اعتراض کرنے والے اور عثمان ذوالنورین پہ بھونکنے والے، اللہ تجھ پہ لعنت کرے. علی شرکم، تو بڑا شریر انسان ہے. تو کون ہے؟ صحابی پہ بکواس کرنے والا شریر ہے. قرآن کہتا ہے منافق ہے. آخری بات ہے کیونکہ کار آنے لگی، میں کہتا ہوں نہ یاد نہیں کرے جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی. چوتھا جواب. پہلی بات، کوئی صحابی پہ اعتراض کرے کیا کرنے؟ جواب صاحب نبی کا وہ صحابی پہ تنقید ہو سکتی نہیں. ذرا تو اپنا شجر نسب بتا دے تنقید کرنے والے. دوسرا جواب ھذا بہتان. تیسرا جواب لعنت اللہ علی شرکم. آج زمینہ نے جھگڑے ہوئے نے، تسی آخنا اس تے لعنت ہوئے. آج بہتے لڑائیاں ہونیاں تسی آخنا اس تے لعنت ہوئے. پیغمبر آخیا نہیں آپس میں لڑائیاں ہون معاف کرو. کوئی صحابی نہ لڑے تو اس نے کیا کرو؟ لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر. جواب پڑے ہیں ان منافقوں کے لیے میرے پاس. آخری جواب، کیونکہ علماء دیوبند کی جوتیوں میں بیٹھ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ سب میرے اکابر کا فیض ہے. علماء کی جوتیوں میں بیٹھا کریں، درس قرآن سنا کریں، درس حدیث سنا کریں، علماء سے محبت کریں، علماء سے سیکھیے. اب آخری جواب جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم، اللہ کہتا ہے میں صحابہ سے راضی ہوں. ورضوا عنہ، میں اللہ صحابہ سے راضی. اللہ نے پہلے اپنی رضا کا اعلان کیا، بعد میں بتایا ورضوا عنہ. صحابہ تپتے کڑاہوں میں جا کر بھی میں رب سے راضی ہیں. بدر کے میدان میں 14 جی قربان کر کے بھی میں رب سے راضی ہیں. اور کے میدان میں 70 قربانیاں دے کر بھی میں رب سے راضی ہیں. خیبر کے مارکے میں 10 قربانیاں دے کر بھی صحابہ مجھ سے راضی ہیں. بیت اللہ چھوڑ کر حبشہ میں قیام پذیر ہو کر بھی میں رب سے راضی ہیں. بیت اللہ چھوڑ کر مدینے میں ڈیرے ڈال کر بھی میں رب سے راضی ہیں. مدینے سے نکل کے شورب پر دستک دے کر بھی میں رب سے راضی ہیں. مدینے کو چھوڑ کر پشاور کے اندر دفن ہو جانے والی بھی رب سے راضی ہیں. مدینے کو چھوڑ کر سندھ میں دفن ہو جانے والی بھی رب سے راضی ہیں. مدینے کو چھوڑ کر بلوچستان میں دفن ہو جانے والے بھی رب سے راضی ہیں. اللہ صحابہ سے راضی ہیں اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں. آپ اعتراض کرنے والے سے پوچھو بس اللہ صحابہ سے بتا تجھے کیا کرے. اور ہمارے لکھا اللہ عالم الغیب ہے. اللہ انبیاء عالم الغیب. قل لا یعلم من فی السماوات، تو اتنا بیان تو مزہ نہیں آئے گا. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب. عالم الغیب کون؟ اللہ. ڈگریاں بنانے والا کون؟ اللہ. لجے پالنے والا کون؟ اللہ. مختار کن کون؟ اللہ. اللہ عالم الغیب ہے. اللہ رضا کا اعلان اسی کے بارے میں کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس نے کوئی ناراض کرنے والا کام کرنا. اللہ جس سے راضی ہو جائے اس سے ناراض ہوتا. ہم کہتے ہیں قرآن میں ہم 6 مقام دکھا سکتے ہیں. اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی. تم ایک آیت دکھاؤ، زیادہ نہیں. ہم 6 آیتیں دکھاتے، تم کتنی آیتیں دکھاؤ؟ اعتراض کرنے والے ایک آیت دکھاؤ. چلو آیت کو چھوڑ، ضعیف سے ضعیف حدیث دکھاؤ. کوئی من گھڑت روایت دکھا دے، تو ہے ہی گھڑنٹو. من گھڑت روایت گھڑنٹو دکھا دے جس میں یہ ہو کہ اللہ صحابہ سے ناراض ہے، اللہ صحابہ سے راضی، نبی صحابہ سے راضی، فرشتے صحابہ سے راضی، اور اترا کا مومن بھی صحابہ سے راضی. آج میری تقریر کا عنوان کہ صحابہ پر تنقید ہو سکتی نہیں. کوئی کرے تو کہو صحابی ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ تیرا بہتان ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. تو پکا لانتی ہے. اور سن، اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ